أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین، طلبہ اور طالبات کو قاری غلام اویس وٹو کی طرف سے یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ آج کا جو ٹاپک ہے مدات، اس کو تفصیل کے ساتھ سیکھنے کے لیے اور سمجھ کر پڑھنے کے لیے تاکہ ہماری غلطیاں نہ ہوں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں آپ کا وہ مقصد پورا ہو سکے۔ تو پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ لیسن نمبر 54 پارٹ نمبر 1 ہے، متنی قاعدہ سبق نمبر 17۔ مدات کو ہم پڑھنا سیکھیں گے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے میں نے ایک الگ سے تھوڑی سی محنت کی ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو یہ سبجیکٹ آسانی کے ساتھ سمجھ آ جائے گا۔ تو پیارے بچوں، مد کا جو لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنا، یعنی کہ جس حرف پر مد ہوگی اس کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے، تو اس کا معنی ہے کھینچنا، دراز کرنا یا لمبا کر کے حروف کو ادا کرنا، تو یہ اس کو مد کے معنی میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو مد کا اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی کہ تجوید کی زبان میں، یعنی کہ ان کے جو معنی ہے ان کی تھوڑی سی مزید وضاحت طلب ہے، تو اس کے لیے اصطلاحی معنی پیش کیا جا رہا ہے کہ اصطلاح تجوید میں، یعنی کہ تجوید کی زبان میں حروف مدہ اور حروف لین، اس کے بعد اسباب مد میں سے کوئی سبب پایا جائے تو اس صورت میں آواز کے دراز کرنے کو مد کہتے ہیں۔ پھر سن لیں، اصطلاح تجوید میں، یعنی کہ تجوید کی زبان میں حروف مدہ جو کہ 3 حروف ہیں اور حروف لین جو کہ 2 حروف ہیں، ان کے بعد اسباب مد یعنی کہ کھینچنے کا کوئی سبب پایا جائے تو اس صورت میں آواز کے دراز کرنے کو، یعنی کہ کھینچنے کو مد کہتے ہیں۔ یہ اس کی ڈیفینیشن بھی ہے، اس کی تعریف بھی ہے، اس کی پہچان بھی ہے۔ اس کے علاوہ ہے اسباب مد، یعنی کہ مد کے اسباب کتنے ہیں۔ مد کے 2 سبب ہیں، نمبر 1 حمزہ تخلیقی اور حقیقی، اور نمبر 2 ہے جزم یا سکون۔ تو یہ مد کے اسباب ہیں۔ اس کے علاوہ محل مد کیا ہے، تو محل مد بھی 2 ہیں، نمبر 1 حروف مدہ اور نمبر 2 حروف لین۔ اس کے علاوہ مد کی اقسام کتنی ہیں؟ بچوں، مد کی 2 اقسام ہیں، ایک کا نام ہے مد اصلی، ایک کا نام ہے مد فرعی۔ تو یہ مد کی 2 اقسام ہیں، اب ان کی تفصیل کو جانتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، مد اصلی کسے کہتے ہیں کہ حروف مدہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جو کہ مدنی قاعدے کا سبق نمبر تقریباً 7 ہے، وہاں پہ حروف مدہ ہم نے پڑھے تھے۔ حروف مدہ 3 ہیں، کون کون سے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، یا شارٹ فارم میں اگر بتاؤں تو الف، واو اور یا، یہ حروف مدہ ہے، ان کو حروف علت بھی کہتے ہیں۔ کہ حروف مدہ کے بعد مد کا کوئی سبب نہ ہو، یعنی کہ کھینچنے کا، حروف مدہ کے بعد کھینچنے کا کوئی سبب نہ پایا جائے تو اسے مد اصلی کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ دیکھ لیں، واو مدہ ہے او، یا مدہ ہے ذی، الف مدہ ہے نا، ان کے بعد مد کا مزید جو دراز کرنے کا جو سبب ہے وہ کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم اس کو مد اصلی کہیں گے کہ حروف مدہ کے بعد کھینچنے کا کوئی سبب نہیں ہے، تو یہ مد اصلی ہے۔ تو مد اصلی کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ تجوید میں مد اصلی کو 1 الف یعنی کہ 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد اصلی ادا نہیں کیا جا سکے گا تو حروف مدہ کی ذات باقی نہیں رہتی۔ اگر مد اصلی کو ادا نہ کیا جائے، کہ جس طرح مد اصلی کا طریقہ ہے، اگر ادا نہ کیا جائے تو پھر حروف مدہ کی جو ذات ہے وہ باقی نہیں رہتی، تو یہ لحن جلی کی غلطی شمار ہوتی ہے، لہٰذا اس کا احتیاط اور دھیان اور توجہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ ہے مد فرعی۔ اس کی پہچان کیا ہے؟ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد، حروف لین کون سے ہیں؟ یہ 2 حروف ہیں، یا لین اور واو لین۔
حروف مدہ کا میں نے آپ کو بتا دیا، الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ یہ حروف مدہ ہیں۔ حروف لین، یاء لین اور واو لین یہ دو حروف لین ہیں۔ کہتے ہیں کہ حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ پھر سن لیں، حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد مد یعنی کہ کھینچ کر پڑھنے کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی پوچھے کہ مد اصلی اور مد فرعی میں کیا فرق ہے تو آپ بتائیں۔ مد اصلی کہتے ہیں حروف مدہ کے بعد مد یعنی کہ کھینچ کر پڑھنے کا کوئی سبب نہ ہو تو اسے مد اصلی کہتے ہیں، اور حروف مدہ یا حروف لین کے بعد مد یعنی کھینچ کر پڑھنے کا کوئی سبب پایا جائے تو اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کا فرق بھی واضح ہو گیا۔ اب ہم مد فرعی کی جو اقسام ہے جو کہ ہمارے ٹاپک کا حصہ ہیں، جن کو ہم مدات یعنی کہ سبق نمبر 17 یعنی کہ سبق نمبر 17 کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں مد فرعی کی اقسام پڑھی جا رہی ہیں۔ بنیادی طور پر مد فرعی کی 4 اقسام ہیں یا 4 قسمیں ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم اور نمبر 4 مد عارض۔ اس کی تفصیل ہم وقفے سے ہم سیکھیں گے۔ مد کا اگر سبب حمزہ تخلیقی اور حقیقی ہو تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ مد کا یعنی کہ کھینچ کر پڑھنے کا اگر سبب حمزہ تخلیقی اور حمزہ حقیقی ہو تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ اب ان کو دیکھتے ہیں کون کون سی اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 مد متصل اور نمبر 2 مد منفصل، یہ اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ تو مد متصل کیا ہوتا ہے؟ متصل کا لغوی معنی ہے جڑا ہونا۔ جس طرح ایک دیوار دوسری دیوار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے تو جڑا ہونا، مد متصل کا لغوی معنی ہے جڑا ہونا۔ تو اب اس کی پہچان کیا ہے یا اس کی تعریف کیا ہے یا اس کا قاعدہ کیا ہے؟ جو قاعدے کے اوپر جو تفصیل لکھی ہوئی ہے وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر الگ سے لکھنا پڑا تاکہ آسانی ہو سکے کہ اگر حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ کون سے ہے وہ میں بتا چکا ہوں، الف مدہ، واو مدہ اور یاء مدہ۔ کہتے ہیں کہ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ حقیقی، حمزہ حقیقی کون سا ہے؟ یہ والا حمزہ۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ حقیقی اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے مد متصل کا؟ اس کو مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ مد متصل کا دوسرا نام کیا ہے؟ مد واجب، اس کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ تو اب اس کی مثال دیکھتے ہیں جو ہم نے پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ ہو سکتا ہے، یاء مدہ ہو سکتا ہے، واو مدہ ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر الف مدہ اور یاء مدہ کی ایک ایک مثال یہاں پر میں نے لکھ دی ہے، باقی ہم جا کے مشق کے اندر سیکھتے ہیں۔ اصل میں یہ دیکھیں الف مدہ ہے، جیم زبر الف جا، اس کے اوپر مد آ گئی اور اسی کا حصہ ہے یہ حمزہ حقیقی جو ہم نے پہچان میں پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد، یہ دیکھیں الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد حمزہ حقیقی آ گیا۔ اس صورت میں ہم اس کو مد متصل کہیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ اس کی پہچان ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ حقیقی یہ والا اسی کلمہ میں ہو تو اسے مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کو مد واجب بھی کہتے ہیں۔ جیسا آپ یہ دیکھ لیں، جیم زبر الف جا، حمزہ زبر آ، جا، آگے جا کے میں اس کی لمبائی بھی بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیں الف مدہ ہو گیا اور اس کے بعد ہے یاء مدہ، یہ دیکھیں سین زیر یا سی، اس کے بعد حمزہ حقیقی اسی کلمہ کا حصہ ہے، تو اب یہ اس کو مد متصل کہیں گے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ سین زیر یا سی، حمزہ زبر آ، سی آ۔ تو یہ پیارے بچوں مد متصل ہے۔ پیارے بچوں مد منفصل کیا ہوتا ہے؟ اس کا لغوی معنی پہلے دیکھ لیں۔ مد منفصل کا لغوی معنی ہے فاصلہ پر ہونا، فاصلہ پر ہونا، یعنی کہ فرض کریں 2 اسٹوڈنٹ، ان کو ملا کر کھڑا کر لیں اور پھر ان کو علیحدہ علیحدہ کر لیں، تو اس سے آپ بات کو سمجھ جائیں گے کہ جو جڑے ہوئے پہلے قریب تھے
تو وہ مد متصل کی مثال ہے، اور اگر ان کو بچوں کو علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دیا جائے تھوڑا سا فاصلے پر تو وہ مد منفصل ہو جائیں گے، کیونکہ اب وہ فاصلے پر ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ مد متصل اور منفصل کی مثالیں بھی ہوگی. تو اب پہچان کیا ہے یا تعریف کیا ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں. مد منفصل کی اب پہچان، تعریف یا قاعدہ بتانے لگا ہوں. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ تخلیقی، یہ والے حمزہ تخلیقی، حالانکہ یہ بتایا نہیں جاتا، یہ کنفیوژن میں چھوڑ دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ الگ سے لکھنا پڑا، جو کہ ہمارے بچوں کی غلطیوں کا سبب بنتے ہیں. اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ تخلیقی، یہ والا زبر، زیر، پیش، کھڑی زبر وغیرہ، کہتے ہیں کہ دوسرا کلمہ میں ہو تو اسے مد منفصل کہتے ہیں، اور مد منفصل کو مد جائز بھی کہتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں، یائے مدہ کی صرف ایک مثال ہے، باقی ہم مشق کے اندر دیکھتے ہیں. اب یہ دیکھیں، یائے مدہ ہے فا زیرہ فی، تو یہ حمزہ تخلیقی جو ہے یہ دوسرا کلمہ کا حصہ ہے. فی علیحدہ ہے، انفسکم علیحدہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہ الگ کلمہ کا حصہ ہے، تو اس وجہ سے یہ مد منفصل ہے. ٹھیک ہے جی، پڑھیں گے اس کو. فی انفسکم. امید ہے کہ آپ کو یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو اب مد متصل اور مد منفصل کی لمبائی کیا ہے، یعنی کہ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے. مد متصل اور مد منفصل کی لمبائی یا مقدار کیا ہے. مد متصل کی لمبائی تقریباً 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جبکہ مد منفصل کی لمبائی 2 سے 3 الف کے برابر کھینچ کر اس کو پڑھیں گے. یعنی کہ اس کو 2 سے 3 الف کے برابر اور مد متصل کو 3 سے 4 الف کے برابر، یعنی کہ تھوڑا سا لمبائی میں فرق رکھیں گے. اور امام شاطبی کے مطابق دونوں کی جو مقدار ہے لمبائی کی، اگر آپ 2.5 الف کے برابر بھی اگر آپ اس کو کھینچتے ہیں تو یہ پڑھنا صحیح قرار دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یہ اس کے حوالے سے یہ جو 3 سے 4 الف کے برابر، یہ مختلف جو تجوید کی کتب ہیں ان کے اندر مختلف لمبائی لکھی ہوئی تھی، تو میں نے وہ راؤنڈ بورڈ دونوں کو مکس کر کے، سب کو مکس کر کے میں نے تقریباً بتا دیا کہ جو مد منفصل ہے اس کو 2 سے 3 الف کے برابر کر لیں، اور جو مد متصل ہے اس کو 3 سے 4 الف کے درمیان اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. تو یہ جو لمبائی ہے یہ توسط کہلاتی ہے، یعنی کہ درمیانی لمبائی ہے اس کی. جو اس کی 3 اقسام ہیں لمبائی کی، ایک کو قصر کہتے ہیں جو کہ 1 الف کے برابر ہے، اور ایک کو توسط کہتے ہیں جو 2 سے 3 الف یا 3 سے 4 الف یا 2 سے 4 الف کے درمیان، اور جو طول ہے وہ تقریباً 4 سے 5 سے 6 الف کے برابر وہ گنی جاتی ہے یا لمبائی کی جاتی ہے. اب بچوں دوبارہ ہم اپنے اسی سبق کی طرف آتے ہیں. دیکھ لیں یہاں پر لکھا ہوا ہے مد کے معنی دراز کرنا، کھینچنا ہے. مد کے 2 اسباب ہیں، حمزہ اور سکون. ٹھیک ہے، یہ اسباب بھی میں نے ادھر بتا دی. اور یہاں پر مد کی 6 اقسام ہیں. تو یہ مد لازم اور لین لازم کو ہم نے تقسیم نہیں کیا تھا، مد عارض اور لین عارض کو ہم نے تقسیم نہیں کیا تھا، تو وہاں پر ہم نے ان کو 4 اقسام بتائی تھی. تو ان کو اگر آپ تقسیم کرتے ہیں تو یہ 6 اقسام بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، کون کون سی ہے؟ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض. یہ 6 اقسام ہے جو کہ آپ اس چیپٹر کے اندر پڑھیں گے. اور مد منفصل کی جو یہاں پر انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ یہاں پہ انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا تھا، جو کہ میں نے وہاں پر الگ سے بتا دیا. اور اسی طرح مد منفصل حروف مدہ کے بعد حمزہ یہاں پر بھی انہوں نے بتایا نہیں تھا، جو کہ کنفیوژن کا سبب تھا، تو میں نے وہاں پر دوبارہ سے الگ سے بتا دیا تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے. اور یہاں پر جو لمبائی ہے وہ 2 سے 2.5 الف، یعنی کہ 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے اس کو. اب مشق کی طرف چلتے ہیں. تو یہ پیارے بچوں یہ دیکھ لیں، یہ جو مثالیں ہیں یہ جو حروف مدہ کی، یہاں تک یہ پہلی لائن سے لے کر یہاں تک یہ مد متصل کی مثالیں ہیں، اور یہاں سے لے کر آگے یہ یہاں پر دونوں کی مکس ہیں. یہاں تک یہ جو 3 الفاظ ہیں یہ مد منفصل کی مثالیں ہیں. ٹھیک ہے، اور یہاں پر دونوں کی متصل اور منفصل کی دونوں کی جو نا الگ سے یہاں پہ ایک ہی لفظ کے اندر دونوں کی مثالیں شامل ہو گئی ہیں. تو اب اس کو پڑھتے ہیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جیم زبر الف جا. یہ میں شروع کرنے سے پہلے ایک بات مزید واضح کر دوں کہ اس کے اوپر جو مد ہے اس کا نام نہیں لینا، صرف مد یہ اشارہ ہے کہ اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اس مد کا نام نہیں لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیم زبر الف جا، حمزہ زبر ا، جا. جیم زیریا جی، حمزہ زبر ا، جی. یہ الف نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ذہن میں رکھیے گا. آگے یہاں پر واو کو ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو یہ الف یہاں پر نہیں ادا کیا جائے گا. تو یہ کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر لام، واللام کھڑی زبر لا، واللا. حمزہ زیریا ای، واللائی. سین زیریا سی، حمزہ زبر تا ات، سی ات. یہ تا غیر کلکلا ہے، آواز لوٹ کر نہیں آئے گی. سی ات. اور یہ حمزہ کے ساتھ یہ جو واو ہے یہ رسم الخط ہے، یہ پڑھنے میں شمار نہیں کیا جائے گا. حمزہ پیش او، لام کھڑی زبر لا، اولا. حمزہ زیر ای، اولائی. کاف زبر کا، اولائکا. حا زبر حا، دال زبر الف دا، حدا. حمزہ زیر ای، حدائی. قاف زبر قا، حدائق. قاف پیش قو، را پیش واو رو، قرو. حمزہ دو زیر ان، قرو ان. یہاں پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو بغیر غنہ کے فوراً ادا کریں گے. حمزہ زبر واو او، لام زیر لی، اولی. یا زبر الف یا، اولیاء. حمزہ زبر ا، اولیاء. اب یہاں تک مد متصل کی مثالیں تھی. اب یہ تین حروف جو ہیں یہ مد منفصل کی مثالیں ہیں جن کو 2 سے 3 الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. بازر بی، میم زبر الف ما، بما. حمزہ پیش نون زازر زی، زی. لام زبر لا، زیلا. بما انزلا. قاف زبر الف قا، لام پیش واو لو، قالو. حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر نون من، نون زبر الف نا، آمنا. قالوا آمنا. یا کھڑی زبر یا، حمزہ زبر را ار، یا ار. ضاد پیش دو، یا اردو. یہاں پر بچوں مد متصل اور مد منفصل کی یہاں پہ مثالیں کمپلیٹ ہو جاتی ہیں. ایک بات بیٹا یہاں پر میں آپ کو واضح کر دوں کہ اس کی جو غلطی ہے یہ لحن خفی کی غلطی ہے. اس سے معنی تو نہیں بگڑتے لیکن کراہت پائی جاتی ہے، اور اس غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن مجید کی تلاوت کی خوبصورتی کا باعث ہیں. اگر آپ اس کی غلطی کریں گے تو پھر قرآن مجید کی جو تلاوت میں خوبصورتی ہے اس میں کمی آ جائے گی. تو لہٰذا اس کی غلطی سے بچنا بہت ضروری ہے. منفصل کی یہ پہلی مثال ہے اور یہاں پر مد متصل کی مثال ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ اس کو 2 سے 3 الف کے برابر اور اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، یا دونوں کو 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. ہا کھڑی زبر ہا، حمزہ پیش او، ہا او. لام زبر الف لا، حمزہ زیر ای، لائی. ہا اولائی. تو پیارے بچوں
امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ نے مد متصل اور مد منفصل کو سیکھ لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کو بار بار آپ ریڈنگ اس کی جاری رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے گا، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں آپ کی غلطیاں نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جو دوست احباب نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارا یوٹیوب چینل اویس قرآن اکیڈمی کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کومنٹس بھی کریں، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اگلے لیسن میں لیسن نمبر 55 پارٹ نمبر 2 متنی قاعدہ سبق نمبر 17 مدات میں ہم مد لازم اور مد لین لازم کو ہم سمجھیں گے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دے، تب تک کے لیے السلام علیکم